اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ذہنی امراض میں شیزوفرینیا سب سے تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ جوا عمری میں ظاہر ہوتی ہے، مریض کی ذاتی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے۔ مناسب اور بروقت علاج نہ ملنے کی صورت میں یہ ایسے مریض کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان اور عزیز و اقارب کو بھی انتہائی ذہنی، معاشی اور معاشرتی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ایسے مریض کو اپنے عجیب و غریب حرکات پر کنٹرول نہیں ہوتا اور معاشرے میں بھی اسے حقارت اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کی ذاتی، سماجی اور معاشرتی زندگی اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ اسے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ شیزوفرینیا کیا ہے؟ یہ ایک شدید مرض ہے، دماغی مرض ہے جو ذیابیطس، بلڈ پریشر کی طرح پیچیدہ ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر 15 سے 35 سال کی عمر میں لاحق ہوتی ہے۔ یہ مرض دماغی ساخت میں تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اس کے اثرات ابتدائی زندگی میں نظر آنے لگتے۔ مریض اپنے رشتہ داروں، دوستوں سے ملنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ کام کاج، پڑھائی اور ملازمت میں دلچسپی اس کی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ الگ تھلگ اور اپنے آپ میں ڈوبا رہنا اور صحت و صفائی کا خیال نہ رکھنا عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی اس کی طرز زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں: ہیلوسینیشن، یعنی مریض کو غیر حقیقی آوازیں سنائی دینا یا اندھی کی چیزیں دکھائی دینا اور وہ انہیں حقیقت سمجھتا ہے۔ دوسرا ہے ڈیلیوژن، یعنی مریض کے ذہن میں غلط اور بے بنیاد خیالات آنے لگتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا اسے مارنے کے درپے ہے یا وہ کوئی اہم شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ مریض ان خیالات کے حقیقت ہونے پر اصرار کرتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مریض سمجھتا ہے کہ اس کے دماغ سے خیالات دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس کے خیالات کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور اس پر مختلف کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ مریض کے موڈ اور مزاج میں خاصی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بے معنی اور لغو باتیں کرنا، قہقہی لگانا، بے ربط قصے سنانا، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا اور کبھی بالکل خاموش ہو جانا۔ پانچویں علامت یہ ہے مریض کی گفتگو بے ربط ہوتی ہے، اکثر غیر منطقی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ایک بات میں دوسرے میں تیسرے، دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا، کوئی احساس اسے نہیں ہوتا، دماغ بالکل ان کا خالی ہوتا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ روزمرہ کے کام کاج میں خاصی مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، احسن طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ اپنے دیکھ بھال بھی نہیں کرتا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ مریض کے سماجی تعلقات بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں سے علیحدگی، جذباتی لا تعلقی، جارحیت، توڑ پھوڑ اور بعض حرکات اسے باقی لوگوں میں غیر مقبول بنا دیتی ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ بے چینی، بے معنی خاموشی، الٹی سیدھی شکلیں بنانا، بلا جواز نامناسب جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا، کپڑے اتار دینا، ہفتہ نہ نہانا، موسم کی ضروریات کے برعکس کپڑے پہننا، کوڑا کرکٹ جمع کرنا وغیرہ جیسے حرکات و سکنات شیزوفرینیا کے مریضوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، شیزوفرینیا ایک پیچیدہ مرض ہے۔ اس کے وجوہات بھی بہت پیچیدہ ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغ کی جو کیمسٹری اور دماغ میں کچھ کیمیائی تبدیلیاں اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو روزمرہ زندگی میں ناموافق حالات کے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی اکثر اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس مرض میں خاندانی، موروثی حالات، ماحول اور نشہ اور اشیاء کی استعمال کی بھی اہمیت۔ ایسے خاندان میں جہاں یہ مرض موجود ہو، دوسرے افراد کہ اس مرض کا شکار ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ وہ افراد جن میں یہ خاندانی چلا رہا ہو، کئی گنا اس میں اس مرض کا خطرہ رہتا ہے۔ شیزوفرینیا کی بیمار کی علاج زندگی بھر رہتی ہے۔ اس کی علاج کے لیے جو ادویات استعمال ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ مرض کی علامات کو مستقل کنٹرول تو کر لیتی ہے لیکن علامات ختم نہیں ہوتے۔ ممکن ہے شیزوفرینیا کے مریض کو عمر بھر بھی دوائیاں استعمال کرنے پڑے۔ شیزوفرینیا کے اکثر مریض دوسرے طبی بیماریوں مثلا بلڈ پریشر، ذیابیطس یا امراض قلب کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی مناسب ادویات موجود ہے جو ان تمام بیماریوں کے استعمال کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ادویات کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کی بحالی کے لیے نفسیاتی طریقہ علاج بھی بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کے لیے فرد کی جذباتی، سماجی اور معاشرتی ضروریات پر کام کر کے اسے ممکنہ حد تک عام اور روزمرہ زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح مریض کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے مریض کے مسائل کو ممکنہ حد تک حل کر سکے۔ صرف مرض کی شدت کی صورت میں مریض کو اسپتال میں داخل کرانا ضروری ہے اگر شدت ہو، تاکہ فوراً مناسب طبی اور نفسیاتی علاج سے مرض کی شدت پر قابو پایا جا سکے۔ ایسے مریضوں کو
اپنے جیسے مریضوں کا گروپ مل جائے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ریہیبلیٹیشن کے ذریعے مریض کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ اور اس کی دی ہوئی میڈیسن کا پابندی سے استعمال ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دواؤں میں کمی بیشی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1/3 مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، باقی 2/3 عارضی طور پر شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مرض ساری عمر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بیشتر مریض علاج معالجے کے بعد اپنے پرانے کام کاج میں دوبارہ مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر بار میں معمول کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو معزز سامعین، مریض پھر کیا کرے؟ جو شیزوفرینیا کا مریض ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے شیزوفرینیا کا شدید حملہ آپ کو بہت سے مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے علامات اور اثرات پریشان کن ہوتے ہیں۔ اس میں آپ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ جو لوگ اس مرض کا شکار رہ کر صحت یاب ہو چکے ہیں، ان سے ملنا جلنا آپ کی ذہنی سکون اور خود اعتمادی کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جب آپ کی بیماری شدید ہوگی تو آپ خود کو مایوس، قابل رحم اور قصوروار سمجھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے لوگوں پر آپ کا اعتماد ہی اٹھ جائے اور آپ ان سے بالکل الگ تلگ ہو جائے۔ ایسے حالات میں اپنی کیفیت کو رازداری میں رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے مخلص، عزیز دوستوں، ڈاکٹر اور بزرگوں کو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تاکہ موضوع حل تلاش ہو سکے۔ عملی حل میں آپ ایسا کام یا ایسی سرگرمی ڈھونڈ سکتے ہیں جسے کرنے میں آپ کا دل لگا رہے، اور اس میں باقاعدہ ورزش، ویڈیو گیمز، دوستوں سے ملنا جلنا وغیرہ شامل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ رفتہ زندگی کے کاموں کو دوبارہ اپنا معمول بنا لیں، ان جگہوں اور لوگوں سے دور رہے جن سے آپ کو ذہنی دباؤ ملتا۔ اصل بات یہ ہے کہ شیزوفرینیا کے مریض کے ساتھ تو زندگی گزارنا پریشان کن ہوتا ہے، مگر ممکن ہے آپ ایسے مریضوں کو سمجھانا چاہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، مگر وہ آپ کے مشوروں کو سر سے قبول ہی نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ کی جذبات مجروح بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مریض جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی بس میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں۔ رفتہ علاج معالجہ اور دیکھ بھال سے دوبارہ آپ کے قریب وہ آ سکے گا۔ ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے۔ بہت طویل علاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔